بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، صبح قیامت تک صحیفہ قرآنی انسانی ہدایت کا بہترین اسلوب ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم منزل بھی ہے، منزل نما بھی ہے، راہ بھی ہے، راہنما بھی ہے، اور آخری وقت کے آنے والے فرد وحید کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا کہ درس قرآن اگر آج ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آئیے اس ماہ مقدس میں، چونکہ بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی متعارف ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان محترم ڈاکٹر محسن ضیاء قاضی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان علامہ ساجد رضا قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، قرآن اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ قرآن کا اور بعثت رسالت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت قبل آپ کو اللہ رب العزت نے مرتبہ نبوت سے اور منزلت رسالت سے اللہ رب العزت نے فائز فرما دیا تھا، لیکن یہ اس کا اعلان جو ہے وہ قرآن پاک کی پہلی وحی کے ساتھ ہوا، جب جبریل امی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبین پر قرآن پاک کی ابتدائی 5 آیات سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر آپ نے نازل کی، اس سے اس اعلان نبوت کا آغاز ہوا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اشاعت اسلام کا وقت اب شروع ہوا۔ 40 برس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ نے اپنے والدہ سیدہ مریم کی آغوش میں ہی اپنے دین کا اور اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 برس اپنا کردار پیش کیا۔ نبی تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن 40 برس کردار پیش کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اذن سے نزول قرآن کے بعد جب پہلا آپ نے پیغام دیا، تو کسی بشر کو یہ جسارت نہ ہو کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہے کہ آپ کا کردار تو یہ ہے، یا آپ کو تو اب ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کون ہیں۔ تو سب نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ وعدہ وفا کرنے والے اور امانتوں کا لحاظ کرنے والے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر آ کر اس وحی کا ذکر کیا، اس پیغام کا ذکر کیا، تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی اعانت اسلام دیکھیں، آپ کی نصرت اسلام دیکھیں۔ اب آپ نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وحی کی کیفیت کا سنا، اس پیغام کا سنا، تو فرمایا آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ اللہ کے محتشم پیغمبر ہیں، اور باری تعالیٰ نے آپ پر اپنا پہلا پیغام اور پہلا کلام نازل فرمایا۔ یہ ابتدا تھی وحی کی، اور دوسری جو وحی تھی وہ سورہ مدثر کی آیات تھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ اشاعت دین کا یہ مرحلہ، نزول قرآن کے بعد اسلام کی اشاعت کا مرحلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مقدس بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقدس مہینہ، اور اسی حوالے سے یہ مہینہ 12 مہینوں میں اتنا ممتاز ہوا کہ اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ ساجد رضا قادری صاحب قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے کثرت سے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زارا نوازی جناب، بلا شبہ رمضان کریم کا اور قرآن کریم کا ایک ایسا گہرا تعلق آپس میں ہے کہ جو ہر زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔
اتنا گہرا اور اتنا جسیم تعلق ہے قرآن کا اور ماہ رمضان المقدس کا کہ رب کائنات نے قرآن کریم کا نزول ہی ماہ سیام المکرم میں، ماہ رمضان المکرم میں فرمایا، اور یہ وہ خوبصورت مہینہ قرار دیا گیا کہ جس میں قرآن کریم اترا، اور اتنی عظمتوں والی کتاب قرآن کریم جن خوبصورت ایام میں اتر رہی ہے، وہ ایام کتنے بابرکت اور کتنے وہ پرکیف ہوں گے کہ اللہ کی وہ کتاب جس نے کل قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، وہ کتاب نازل ہو رہی ہے ان ایام میں کہ مسلمانان عالم تمام کے تمام روزے میں ہیں، اور روزے کی کیفیت ہے، اور قرآن کریم لمحہ بلمحہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نور بن کر کے اتر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عصر حاضر میں یقیناً یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء قاضی صاحب، آپ رہنمائی فرمائیے کہ موجودہ وقت میں ہمارا تعلق اور رشتہ قرآن سے کس نوعیت کا اور کیسا ہونا چاہیے؟ جی آپ دیکھیں، میں سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کا ایک خوبصورت فرمان ذکر کروں گا جو ہمارے کردار کو عیاں کرتا ہے، قرآن سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک صحابی کے ہاتھ کو پکڑا اور چلتے ہوئے رستے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان قریب تم وہ وقت دیکھو گے جب 3 قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے۔ ایک تو وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ قرآن جن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کو ذاتی مفاد کے لیے اور ضرورت کے لیے پڑھیں گے، جیسا آج ہم دیکھتے ہیں گھر میں برکت کے لیے قرآن پڑھو جی، جو دکان میں برکت کے لیے قرآن پڑھو جی، بیماری شفا کے لیے قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کوڈ آف لائف ہمیں عطا کی ہے، جو ضابطۂ حیات ہمیں عطا کیا ہے، اس کا زندگی میں تعلق نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جو محبت سے اور رغبت سے قرآن پڑھنے والے اور قرآن کی آیات جن پر اثر انداز ہوتی ہوں گی۔ دوسرے طبقے کا جو لوگ ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ضرورت کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، موت کو آسان کرنے کے لیے۔ حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری، با آیاتش تورا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ اے صوفی و ملا کے چکر میں گرفتار بندے، تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تیرا قرآن سے صرف یہی تعلق ہے کہ تو موت آسان کرنے کے لیے یاسین پڑھتا ہے، زندگی جس کے لیے قرآن اللہ نے نازل کی ہے اس کو ضابطۂ حیات کو زندگی سنوارنے کے لیے تو تلاوت نہیں کرتا۔ تو یہی ہماری کیفیت ہے۔ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو اپنا ضابطۂ حیات کے طور پر اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں، اور اس کو زندگی سنوارنے کے لیے، نہ کہ موت آسان کرنے کے لیے اس کو ہم پڑھیں۔ اور ایک دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آداب تلاوت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تم میں جب بھی کوئی قرآن پڑھے تو یوں سمجھے کہ یہ اس کے قلب پر، جب علامہ نے فرمایا نا کہ جب تک تیرے دل پر نہ ہو نزول کتاب تو پھر زمیشری اور کشاف بھی تجھ پر اثر نہیں کرتی۔ تو اپنے یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ میرے لیے نازل فرمایا، یہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، تب جا کر قرآن اثر انداز ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں، ماہ سیام میں یہی پیغام ہے کہ قرآن پاک کو زندگی سنوارنے کے لیے پڑھیں اور اس کو ضابطۂ حیات سمجھ کر اس سے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کا بھی ذریعہ بنائیں، جس طرح یہ ہدی للمتقین ہے اسی کے مطابق اس کو لے کر چلیں۔ علامہ صاحب، وقت یقیناً سمٹ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ 1400 سال بعد کیا آج بھی قرآن انسانیت کی ویسے ہی رہنمائی فرماتا ہے جیسے نزول کے وقت کر رہا تھا؟ جی بالکل، آج جب 1400 سال بیت چکے ہیں تو قرآن کریم فرقان و حمید آج بھی بالکل اسی طرح انسانیت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ میرے فاضل دوست بتا رہے تھے کہ ہم نے قرآن کو صرف پڑھا تو موت کو آسان کرنے کے لیے، کاش کہ ہم نے اس قرآن کو جینے کے لیے، جینے کے اصول سیکھنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر جینے کے لیے ہی ہم نے قرآن کو پڑھ لیا ہوتا۔ ہم مصیبت میں تو قرآن پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم نے راحت و اسودگی
آسودگی میں اس قرآن کو پڑھا ہوتا۔ ہم دکھ اور مصیبت میں قرآن پڑھ کے اس سے استفادہ تو لیتے ہیں، کاش کہ ہم خوشی کے لمحوں میں اور اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحوں میں جو ہر ایک لمحہ خداوند کریم کی عطا ہے، ان میں بھی ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کر قرآن کریم سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر جینے کا طریقہ سیکھ لیا ہوتا۔ اور قرآن کریم جیسا کہ ہر ایک نسل انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے، ایسے ہی یہ فرد آخر تک، قیامت تک اور فرد آخر تک یہ قرآن کریم ہر ایک شخص کے لیے یوں ہی رشد و ہدایت کا وہ خوبصورت نگینہ ہے۔ جو قرآن سے لو لگاتا جائے گا، جو قرآن سے دل لگاتا جائے گا، اس نور بھرے آیات بینات کو پڑھتا جائے گا، قرآن کریم اس کو اس کی زندگی کا ہر لمحہ آسان سے آسان تر کرتا چلا جائے گا۔ قرآن پوری کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، چونکہ ہدایت کا اور تمام کائنات کی اصلاح کا خوبصورت نگینہ ہے۔ کاش کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کے ہر لمحوں میں اور ہر نیند کے بعد جاگ اٹھنے پر ہم نے قرآن کریم سے استفادہ لے لیا ہوتا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے جانا کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں کتنا باہمی گہرا تعلق ہے، اور قرآن حکیم آخری بندہ مومن کے لیے بھی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ قرآن حکیم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جس طرح تورات، زبور اور انجیل اللہ کی وحی ہے، لیکن قرآن ان کتابوں نے نہ مہینوں کو فضیلت دی، نہ راتوں کو، نہ لمحوں کو، نہ سینوں کو، لیکن قرآن حکیم جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن حکیم جس رات میں اتارا گیا وہ رات ساری راتوں سے افضل ہے۔ قرآن حکیم جس لمحے میں اتارا گیا وہ لمحہ سارے لمحات سے افضل ہے، اور قرآن حکیم جس سینے میں آ جائے وہ حافظ قرآن تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اے قرآن تو ہی بتا، باقی بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ فضیلت تجھے کہاں سے ملی؟ اور پھر تیرے ساتھ جو جڑتا گیا وہ بھی افضل ہو گیا۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ اب میرے آنے اور ان کے آنے پہ غور کرو۔ وہ یک مشت اتاری گئیں، 2 جلدوں میں پیغمبر کو پکڑا دی گئیں، لیکن میرے آنے کا انداز دیکھو۔ میں 23 سال مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلا۔ رسول اللہ غار حرا میں ہیں تو میں پیچھے پیچھے، حضور کعبے میں ہیں تو میں پیچھے پیچھے، نبی کریم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہیں تو میں وہاں آتا ہوں، حضور ہجرت مدینہ میں ہیں تو میں وہاں آتا ہوں، نبی کریم مسجد قبلتین میں ہیں تو میں حالت نماز میں آتا ہوں، نبی کریم بدر و حنین احد و خندق میں ہیں تو میں وہاں آتا ہوں۔ 23 سال میں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلا، اللہ نے مجھے ساری کتابوں سے افضل بنا دیا، اور جو میرے ساتھ جڑ گیا وہ بھی افضل ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج ہمیں قرآن 1400 سال بعد یہ پیغام دے رہا ہے، اگر تم بھی میری طرح مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاؤ تو تمہیں بھی میری طرح ساری امتوں سے زیادہ فضیلت مل جائے گی۔ آئیے ہم بھی قرآن کی اتباع اور پیروی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جائیں۔ دور حاضر میں سب سے آسان ترین تفسیر اور ترجمہ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جمال القرآن اور تفسیر ضیاء القرآن، آپ مارکیٹ میں جس بھی کتابوں والی دکان پہ جائیں گے آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے، بلا تفریق مسلک و فرقہ، ہر ایک انسان کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی لینے کا آسان طریقہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اس کتاب لا ریب کو کھولیے، پڑھیے، سمجھیے، تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہوں اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔